اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن عشر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 18واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ کیا مکالمہ ہے آج اور کون سا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ بعد صلاۃ العصر، بعد ظرف صلاتی مضاف الیہ اور العصری جو ہے یہ مضاف الیہ، یعنی وہی نارمل ترکیب کے نکرہ کے بعد پھر نکرہ پھر معرفہ، تو پیچیدہ مرکب اضافی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا المدرس نے یہ بات کی تھی کہ کیفا اصبحتم یا اخوانو۔ اصبح یصبح باب فعل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح کے وقت کسی کام کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ معنی تھے اس کے اصبح یصبح کے، اور ایک معنی تھے مجرد ہونا کے معنی میں، صحیح۔ اسی طرح امسا یمسی امساءن، شام کے وقت ہونا، شام کے وقت کسی کام کا ہونا یا پھر مجرد ہونا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ وہ چونکہ مارننگ میں بات ہوئی تھی، یعنی صبح کی کلاس میں وہ بات ہو رہی تھی، اب چونکہ وہ عصر کی نماز کے بعد بات ہو رہی ہے، تو استاد پوچھ رہا ہے کہ کیف امسیتم یا اخوانو، تم نے شام کیسے کی؟ الطلبۃ امسینا بخیر والحمد للہ، بالکل وہی مکالمہ جو کہ پچھلے سبق کا ہے، فرق صرف اصبحتم اور اصبحنا کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ المدرس لما اخرجت السبورۃ یا اسامہ، اسامہ لما اخرجتا، اخرج یخرج اخراجن، باب فعل کا لفظ ہے باہر نکالنا۔ خرج یخرج باہر نکلنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے جب خارج مادہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا مصدر ہوتا ہے خروج، یعنی باہر نکلنا، اور جب یہی مادہ خاراجیم باب فعل میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکالنا۔ اخراج سے آپ اس لفظ کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ تو لما اخرجت السبورۃ یا اسامہ، اسامہ تم نے بورڈ باہر کیوں نکالا؟ ادخلھا، ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا، دخل یدخل دخولن کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا ثلاثی مجرد سے، اور وہی مادہ دال خا لام جب باب فعل میں آیا تو بن گیا جی ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا۔ اس سے پھر فعل امر بنایا ادخل، ادخل یؤدخل، تو ادخل، تو ادخل، ادخل، ادخل ہا کی ضمیر جاری ہے جی سبورہ کی طرف، تو داخل کر اسے بسرعۃ، سرعہ کہتے ہیں جلدی، ٹھیک ہے، تیزی، بسرعۃ جلدی سے، جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جلدی سے، اردو محاورے میں کہیں گے اسے، یعنی داخل کر مراد کے اندر لا۔ اسامہ بتاتا ہے جی اخرجتھا، میں نے اسے باہر نکالا، کیوں؟ لی لام تعلیل، لام کے بعد، لام تعلیل کے بعد فعل مضارع آئے گا، اور فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب ہو کر آئے گا۔ تو کیا لفظ آ رہا ہے آگے؟ لی انظفھا، انظفو تھا اصل میں، نظفا ینظفو، نظفا ینظفو تذنیفاً، اس کے معنی ہوتے ہیں صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو واحد متکلم کا صیغہ ہے انظفو، لام تعلیل، اس کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب ہوا، لی انظف، تاکہ میں صاف کروں، ہا اسے، میں نے اسے باہر نکالا، اردو محاورے میں کہیں گے اسے صاف کرنے کے لیے۔ سأدخلھا، میں داخل کر دوں گا اسے، میں اندر لے آؤں گا اسے، بعد ظرف اور آگے پھر مضاف الیہ ہوگا، اور اسی نظفہ ینظفو کا مصدر آ رہا ہے تنظیف، بعد تنظیفھا، اس کے صاف کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، میں اسے صاف کرنے کے بعد، اردو محاورے میں پھر یوں کہیں گے میں اسے صاف کرنے کے بعد اندر لے آؤں گا۔ المدرس ایھا الاخوۃ، بھائیو، اہنئکم،
باب تفیل کا لفظ یہی ہے، ہنّا یہنّئو، اہنّئکم میں مبارکباد دیتا ہوں تم سب کو، بنجاحکم، باہر پہ جرا گیا تو میں نجاح جو ہے مصدر اس کو جر میں پڑھ رہا ہوں، بنجاحکم تمہاری کامیابی پر، اردو محاورے میں کہیں گے تمہاری کامیابی پر، جبکہ عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی پریپوزیشن لگی ہوئی ہے، تو میں تم سب کو تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ آگے آ رہا ہے الباہری، الباہر جو ہے یہ نجاح کے لیے صفت کا کام دے رہا ہے، تو اب ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ میں تم سب کو مبارک دیتا ہوں تمہاری شاندار کامیابی پر، ٹھیک ہے، تمہاری شاندار، الباہر شاندار، بریلینٹ کے معنی میں، تمہاری شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ کامیابی کس میں ہے؟ فی الامتحانی، فی الامتحانی، امتحان میں۔ آگے پھر امتحان کی آگے صفت آ رہی ہے ان نصفی، مڈ ٹرم ایگزامینیشنز میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ جو ہوتے ہیں درمیان میں امتحان ہوتے ہیں نا، یعنی 6 ماہ، سال کا اگر سیشن ہے تو 6 ماہ کے بعد جو امتحان ہوں گے ان کو ہم الامتحان النصفی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا بھائیو، میں تم سب کو تمہاری شاندار کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں مڈ ٹرم ایگزامینیشنز میں۔ واللہ، اللہ کی قسم، لقد فرحت کثیرا، لقد فرحت کثیرا، میں خوش ہوا، کثیرا بہت زیادہ، یعنی یہاں پر کثیرا جو ہے یہ صفت استعمال ہوئی ہے مفعول مطلق کے لیے، یعنی جو فرحہ یفرح کا مصدر ہے اس کے لیے صفت بن کے آئی ہے، یعنی میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب یہ لقد یہاں پر کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ قسمیہ پڑھا تھا تو جو جواب قسم ہوتا ہے اگر وہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہو تو اس پر جو ہے وہ لقد کا استعمال جو ہے وہ لازمن ہوتا ہے، تو واللہ لقد فرحت کثیرا بہذہ النتیجۃ، اس نتیجے سے، اردو ترجمہ اردو محاورے میں یہ کریں گے کہ اس نتیجے پر میں بہت خوش ہوں، اس نتیجے سے میں بہت خوش ہوں۔ آگے پھر نتیجے کی صفت آ رہی ہے التی، وہ نتیجہ جو بلغت، جو چوتھا صیغہ ہے یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہیا کی ضمیر جو ہے یہ التی کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ التی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک جملہ آتا ہے جو صلہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس صلہ میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو کہ اس اسم موصول کی طرف لوٹے، تو التی بلغت جو کہ پہنچا۔ اب اردو میں نتیجہ چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم ترجمہ پہنچا کریں گے، لیکن عربی زبان میں نتیجہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اسم موصول بھی التی استعمال ہوا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے بلغت جو ہے اگر التی نہ ہوتا تو پھر ہم اس سے اگر نتیجہ کی طرف اس کی ضمیر لوٹاتے تو وہ بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر تھی۔ التی بلغت نسبتها 97 بالمئۃ، جو پہنچا 97%، یعنی نسبتها ہم کہیں گے پرسنٹیج اس کی جو ہے وہ 97%، یعنی جو جس کی پرسنٹیج 97% پہنچی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی نیا باب تو نہیں آیا، وہی باب افعال اور باب تفعیل ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اب ان کو پریکٹس کروانے کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایکسرسائزز میں آپ کے سامنے یہ وجہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اکاشا، فرحک اللہ دائما یا استاذو، فرحہ یفرح کے معنی تھے خوش ہونا، اور فرح یفرح تفریحا کے معنی ہے خوش کرنا، ٹھیک ہے۔ فرحک اللہ دائما، اللہ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ہے، خوش ہونا سے خوش کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے، خوش رکھے، دائما ہمیشہ، یا استاذو سر، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ دائما جو ہے یہ منصوب آیا ہے کس لیے؟ ظرف کے طور پہ۔ یدخل اسامۃ السبور، لے جی اسی دوران میں اسامہ جو ہے وہ بورڈ کو اندر لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ المدرس، انی جولت، جولا یجول تجویل،
اس کے معنی ہوتے ہیں گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے, انی جولتو, میں خوب گھوما پھرا. اب یہ خوب ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. فی مشارق الارض ومغاربہا, زمین کے مشارق اور مغارب میں, یعنی میں پوری دنیا گھوما, یعنی اردو محاورے میں کہیں گے میں پوری دنیا گھوما. وَدَرَّسْتُ, درس یدرسو کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, ٹو اسٹڈی, پڑھنا. اور یہی مادہ جب باب تفعیل میں گیا درس یدرسو, تو اس کے معنی ہو جائیں گے پڑھانا. ٹھیک ہے, وَدَرَّسْتُ, اور میں نے پڑھایا, فی بلاد کثیرۃ, نکرہ ہے تو اس لیے پھر بلد کی جمع اور جمع مکسر ہے, غیر عاقل کی جمع ہے, لہٰذا اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آئی ہے. اور کثیرۃ سے کیوں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ بلاد جو ہے وہ جر میں ہے. یہ ساری باتیں الحمدللہ اب کنفرم ہو چکی ہیں. اگر میں انہیں اسکپ بھی کر دوں تو یہ امید کر کے میں اسکپ کرتا ہوں انہیں کہ یہ چیزیں الحمدللہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہیں. اب اگلے کانسیپٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. ولم ارا, لم ہے, اس کے بعد فعل مضارع آئے گا تو کیا ہو کر آئے گا, مجزوم ہو کر آئے گا, یعنی اخف ہو کر آئے گا. تو رآ یرا, رآ یرا, اینڈ پہ یا تھی جو کہ لم کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی, کیونکہ جب بھی فعل ناقص مجزوم ہوتا ہے تو واو یا جو اینڈ پہ آتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. ولم ارا, اور میں نے نہیں دیکھا, اور میں نے نہیں دیکھا, طلابن, یہ مفعول ہو گیا ارا کا, کہ میں نے ایسے طلبہ نہیں دیکھے, احسن منکم, ایسے طلبہ, اس کی آگے صفت آ رہی ہے جو کہ تم سے اچھے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری دنیا گھوما اور میں نے بہت سے شہروں میں, بہت سارے ملکوں میں پڑھایا, لیکن میں نے تم سے اچھے طلبہ دیکھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ جو ہے یہ زور ہے, ذہن میں رکھیے گا. اسامہ کہتا ہے جی جزاک اللہ خیرن یا استاذ. المدرس لعلکم احضرتم دفاتر النحو. لعلکم, لعلہ جو ہے آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے اور جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو کچھ نہیں کہتا, لیکن گرامر میں کہتے ہیں کہ مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو وہ رفع دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال بات وہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہیں, دو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, لہٰذا جب اللہ داخل ہوا تو اس نے صرف مبتدا کو افیکٹ کیا, اسے نصب دی, جبکہ اس نے خبر کو کچھ نہیں کہا. لیکن گرامر والے کہتے ہیں جی اللہ دونوں پہ افیکٹ کرے گا, مبتدا کو نصب دے گا اور خبر کو وہ رفع دے گا. بہرحال بات وہی ہے, سمجھنے کی صرف ایک انداز ہے. تو اللہ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ ایک تو امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ترجی جسے ہم کہتے ہیں, اور دوسرے اشفاق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی اندیشہ کے معنی میں. تو پھر کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر یہ ترجی یعنی امید کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور کہاں پر یہ اشفاق یعنی اندیشے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لعلکم, میں امید کرتا ہوں تم سے کہ احضرتم, ہا ضاد اور را, حضر یحضرو, اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا, حاضر ہونا. اور یہی مادہ جب باب افعال میں آیا احضر یحضرو احضارن, تو اس کے معنی ہو گئے جی حاضر کرنا. ٹھیک ہے, حاضر کرنا مین لانا. تو لعلکم, میں امید کرتا ہوں کہ تم لائے ہو, تم لائے ہو, کیا لائے ہو, مفعول آگے آ رہا ہے, دفاتر النحو, نحو کی کاپیاں, نحو کے رجسٹر. میں امید کرتا ہوں کہ تم نحو کے رجسٹرز لائے ہو. اکاشا کہتا ہے نعم, جی ہاں, احضرنا ہا. اب یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی, دفاتر کی طرف. جی ہاں ہم انہیں لائے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. المدرس ہاتو ہا, کل ہاتو برہانکم, ایک ایگزامپل قرآن سے, ہاتو برہانکم, اپنی دلیل لے کر آؤ. ہاتو ہا, انہیں لے آؤ. ہاتو ہا, ہا کی ضمیر پھر دفاتر کی طرف جا رہی ہے, انہیں لے آؤ. اریدو, میں چاہتا ہوں, ان کہ, ان آ گیا تو ان کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف ہو کر آئے گا. ان اریہا المدیرہ. رآ یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا, رآ یرا دیکھنا. یہی مادہ جب باب افعال میں گیا تو یہ بن گیا جی ارا یوری, ارا یوری. ارا یوری کے معنی ہوں گے دکھانا. ٹھیک ہے, ٹو شو. ان اوریہا,
میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں. کس کو؟ المدیرہ، پرنسپل کو. وہ کہتے ہیں، مدرس کہتے ہیں کہ تم لے آؤ انہیں، میں چاہتا ہوں کہ پرنسپل صاحب کو وہ دکھاؤں. سیسر بہا کثیرن انشاء اللہ. سین رارا مادہ سرا یا سرو خوش ہونا کے معنی میں، اور سے جب مجہول بنے گا تو وہ سرا یو سرو بن جائے گا. وہ خوش ہوں گے، انہیں خوشی ہوگی، بہا ان سے، ان کے ذریعے، انہیں ان سے بہت زیادہ کثیرن، بہت زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ. یا امر، اب اس کو میں امر کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ عمر ہوتا تو یہ واو نہ ہوتی. ٹھیک ہے. یا امر، اے امر، اسمعنی. سمع یسمعو کے معنی ہوتے ہیں سننا، اور یہی مادہ سین میم عین جب باب افعال میں گیا، اسمع یسمعو اسمعن، تو اس کے معنی ہو گیا سنانا. ٹھیک ہے. تو سننا، سنانا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سبق میں. اس سبق میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ورب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ورب ہوتا ہے انٹرانزٹیو اور ایک ہوتا ہے ٹرانزٹیو. ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم کون سا فعل ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس کا مفعول نہیں آتا، جسے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ فعل کا اثر جب صرف فاعل پر ہی ہوتا ہے، خود فاعل پر ہوتا ہے، کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوتا، کہیں اور نہیں جاتا، تو ایسے فعل کو فعل لازم کہا جاتا ہے. اور فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس کا مفعول آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی اس فعل کا اثر فاعل سے کسی دوسرے پر بھی جاتا ہے، یعنی مفعول بھی پر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا فعل جس کا مفعول نہیں آتا وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور ایسا فعل جس کا مفعول آتا ہے اسے فعل متعدی کہتے ہیں. تو گویا وہ آپ کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کا طریقہ کیا ہے. آپ کسی فعل لازم کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ابھی تک دو طریقے آئے ہیں کہ آپ انہیں یا تو باب افعال میں بھیج دیں یا باب تفعیل میں بھیج دیں، تو اس سے وہ لازم فعل جو ہے متعدی بن جاتا ہے. تو دیکھیں، سمع یسمعو سننا ثلاثی مجرد میں، اور جب باب افعال میں ہو گیا تو اسمع یسمعو اسمعن، اس کے معنی ہو گیا سنانا. یہ فعل امر ہے. اسمع، تو سنا مجھے. کیا سنا؟ بیت المتنبع. المتنبع ایک شاعر کا نام ہے، متنبع کا شعر. الذی، کون سا شعر؟ وہ جو ذکرتاہو امسی، جو تو نے ذکر کیا تھا کل، جو تو نے کل ذکر کیا تھا. یا اگر ہم اسے ذکرتو ہو، جس کو ذکر کیا تھا میں نے کل، یہ بھی پاسبل ہے. تو دونوں پاسبلٹیز ہوں گی، الذی ذکرتاہو امسی اور ذکرتہو امسی، جو میں نے ذکر کیا تھا کل یا جو تو نے ذکر کیا تھا کل. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. شعر سناتا ہے امر. امر کہتا ہے جی، وَمَتْ تَأْنِیثُ لِاسْمِ شَمْسِ عیب وَلَا التَّذْکِیرُ فَخْرٌ لِلْہِلَالِ. ہاں جی، غور کریں جی شعر پر. کیا ہے جی؟ ما نافیہ، التانیث لاسم شمسی، سورج کے اسم کے لیے تانیث، عیبن، عیب، ما نہیں ہے. مت تانیث لاسم الشمسی عیبن، سورج کا جو اسم ہے، آپ کو پتا ہے سورج جو ہے، شمس جو ہے عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے نا، اور چاند جو ہے قمر یا ہلال جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سورج کے لیے تانیث یعنی اس کا مؤنث ہونا کوئی عیب نہیں ہے. وَلَا التَّذْکِیرُ فَخْرٌ لِلْہِلَالِ، اور ہلال کے لیے مذکر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی شمس کے لیے مؤنث ہونا، تانیث ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اور چاند کے لیے تذکیر یعنی مذکر ہونا کوئی فخر والی بات نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا آگے امید ہے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. المدرس، اب مدرس یہاں پر ایک قاعدہ بتا رہا ہے، کل التانیث واخرج لسانک، اور تو باہر نکال اپنی زبان. یعنی اب استاد تجوید کا ایک قاعدہ بتا رہا ہے، مخارج کا ایک قاعدہ بتا رہا ہے کہ التانیث کہہ، اپنی زبان باہر نکال. ٹھیک ہے. اچھا، یجب واجب ہے، لازمی ہے، اخراج اللسانی، زبان کا باہر نکالنا، اندن نطقی، بولنے میں.
کیا بولنے میں؟ بِثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، 3 حروف کے بولنے میں زبان کا باہر نکالنا واجب ہے۔ یہ باہر نکالنا سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ کے جو دانت ہیں ان سے باہر زبان نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 حروف کون سے ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں، وَهِيَ، اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ الثا، الثا، والذال، والذال۔ اب دونوں میں فرق کیا دیکھیں، لیکن زبان باہر نکل رہی ہے، ثا، ذال، ذا۔ تجوید کا قاعدہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پڑھا دیا کہ 3 حروف کے بولنے میں زبان باہر نکالنا واجب ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں جی؟ ثا، ذال اور ذا۔ بات ختم ہوئی، اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ اظنو، اظنو۔ اب یہ جب تک آپ زبان باہر نہیں نکالیں گے نا تو اس کی آواز جو ہے نا وہ صحیح نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمارے اردو میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ زال، زے، جو اردو میں بول رہا ہوں، زے اردو میں کہتے ہیں نا، زے، زال اور یہ زوئے، توئے زوئے والا، یہ ساروں کی آوازیں ایک جیسی نکلتی ہیں، لیکن عربی زبان میں ظاہر بات ہے ہر حرف کی اپنی آواز ہے، اپنا مخرج ہے، اس لیے تجوید جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ضروری ہے، اور تجوید ظاہر بات ہے اس میں ایکسپرٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں پھر یہ ذا لفظ آیا ہے تو اظن، اظن، اظن اننی فہمتکم معناہ، میں یقین کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ظن جو ہے یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا امید کے معنی میں بھی کر لیں، مجھے امید ہے کہ اننی فہمتکم، فا ہا میم، فہم یفہم سمجھنا، اور جب باب تفعیل میں آیا فہم یفہم تفہیماً تو سمجھانا کے معنی میں آ گیا۔ میں امید کرتا ہوں، میرا گمان ہے، میرا یقین ہے کہ میں سمجھا چکا ہوں تمہیں مانا ہوں اس کے معنی۔ اب یہ ہو کی ضمیر اس بعید کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو شعر تھا اس کے معنی سمجھا چکا ہوں، کیونکہ نیچے ساتھ جو آپ 3 ڈاٹس دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ قاعدہ، نطق کا قاعدہ جو تھا، بولنے کا قاعدہ، وہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اگلی بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس شعر کے معنی سمجھا چکا ہوں۔ لیں جی، اب اس شعر کے معنی جو میں سمجھا چکا ہوں، ان معنی کے بارے میں استاد آگے سوال کرے گا یا نہیں کرے گا، بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے، سبق آگے چلے گا، یا اس شعر کے معنی وہ کسی طالب علم سے پوچھے گا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیکچر یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا امید کے معنی میں بھی کر لیں، مجھے امید ہے کہ اننی فہمتکم، فا ہا میم، فہم یفہم سمجھنا، اور جب باب تفعیل میں آیا فہم یفہم تفہیماً تو سمجھانا کے معنی میں آ گیا۔ میں امید کرتا ہوں، میرا گمان ہے، میرا یقین ہے کہ میں سمجھا چکا ہوں تمہیں مانا ہوں اس کے معنی۔ اب یہ ہو کی ضمیر اس بعید کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو شعر تھا اس کے معنی سمجھا چکا ہوں، کیونکہ نیچے ساتھ جو آپ 3 ڈاٹس دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ قاعدہ، نطق کا قاعدہ جو تھا، بولنے کا قاعدہ، وہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اگلی بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس شعر کے معنی سمجھا چکا ہوں۔ لیں جی، اب اس شعر کے معنی جو میں سمجھا چکا ہوں، ان معنی کے بارے میں استاد آگے سوال کرے گا یا نہیں کرے گا، بات یہیں پر ختم ہو گئی ہے، سبق آگے چلے گا، یا اس شعر کے معنی وہ کسی طالب علم سے پوچھے گا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا امید کے معنی میں بھی کر لیں، مجھے امید ہے کہ اننی فہمتکم، فا ہا میم، فہم یفہم سمجھنا، اور جب باب تفعیل میں آیا فہم یفہم تفہیماً تو سمجھانا کے معنی میں آ گیا۔ میں امید کرتا ہوں، میرا گمان ہے، میرا یقین ہے کہ میں سمجھا چکا ہوں تمہیں مانا ہوں اس کے معنی۔ اب یہ ہو کی ضمیر اس بعید کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو شعر تھا اس کے معنی سمجھا چکا ہوں، کیونکہ نیچے ساتھ جو آپ 3 ڈاٹس دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ قاعدہ، نطق کا قاعدہ جو تھا، بولنے کا قاعدہ، وہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اگلی بات آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس شعر کے معنی سمجھا چکا ہوں۔ لیں جی، اب اس شعر کے معنی جو میں سمجھا چکا ہوں، ان معنی کے بارے میں